بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ٹرانسلیشن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، Assuredly we have sent you with the truth, bearer of glad tidings, and the warner, and you shall not be questioned about the inmates of hell۔ آیت نمبر 120 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، And never the Jews and the Christians will be pleased with you unless you follow their deen or creed. Say then the guidance of Allah is the only guidance, O listener who may be, if you become follower of their desires after the knowledge that has come to you, then no one will be your protector from Allah and no helper۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ فرمایا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جو جہنم میں چلے گئے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا بہت اہم باب قرآن مجید فرقان حمید کا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، محبوب کبھی بھی آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگے، ان کے دین کی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، یعنی فرما دیجئے حبیب، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور تم میں سے کوئی اگر ان کی دین کی پیروی کرے گا اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، تو پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی تمہارا حفاظت کرنے والا بچے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ اسلامی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جس میں جب تک دین کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر دیتے وہ اسلامی ریاست نہیں کہلا سکتی۔ اسلام بغیر ریاست کے ایک نامکمل تصور ہے، ریاست کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف ریلیجن یا کمپلیٹ امپلیمنٹیشن آف اسلام از امپاسبل وداؤٹ دی ایگزسٹنس آف اسٹیٹ۔ اور اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے جو قوانین قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ملتے ہیں، جو احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سپریم پاور جو ہے وہ اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، یعنی سب سے بڑی کورٹ، سپریم کورٹ جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ نبی کی بارگاہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم سوورن اتھارٹی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ ویسٹرن پالیٹکس میں یا ویسٹرن ڈیموکریسی میں جو اوریجن آف لاز ہیں، قوانین جہاں سے بنتے ہیں وہ الگ ہیں، اور اسلام میں جو اوریجن آف لاز ہے وہ الگ ہے۔ یہ بنیادی ڈفرینس ہے ویسٹرن پالیٹکس کا اور اسلامک پالیٹکس کا۔ ویسٹرن ڈیموکریسی میں یا تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، جس کو کنگ شپ کہہ لیں آپ، بادشاہ کا قانون ہے، بادشاہ جو چاہے قانون بنا دے، بادشاہ جو چاہے جائز کر دے، جو ناجائز کر دے، یہ اس کی ثوابدید پر ہے، اس کو فل اتھارٹی ہوتی ہے۔ دوسرا پارلیمنٹیرین لا ہے، پارلیمنٹ از اے سپریم سوورن اتھارٹی ہے، کہ پارلیمنٹ نے جو لاز بنا دیے وہ قانون بن جائیں گے۔ دوسری طرف اس کو دیکھیں تو یہ پبلک ڈیمانڈس، ویسٹرن ڈیموکریسی میں قانون کا ماخذ کیا ہے؟ پبلک ڈیمانڈس، کہ پبلک جو چیز ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو قانون بنا دیا جائے گا، ووٹنگ کی جائے گی، اور جو ریپرزنٹیٹیوز چن کے پارلیمنٹ میں بھیجے جائیں گے، بہرحال وہ بھی انسانی ذہن ہے۔
تو اگر آپ دونوں تینوں سورسز آف لاز کو دیکھیں ویسٹرن پالیٹکس میں تو کیا ہے؟ بادشاہ کا قانون ہے، مارشل لاء ہے، کنگ شپ ہے، ایک ہی بات ہے، پریزیڈنشل لیجسلیشن ہے، پارلیمنٹیرین لیجسلیشن ہے. یہ بہرحال انسانی ذہن ہے یا پبلک ڈیمانڈ ہے کہ پبلک نے جو ڈیمانڈ کر دیا، جس چیز کو قانون بنانا چاہا، اس پہ زیادہ ووٹ دے دیے. میجورٹی از اتھارٹی ان دا ویسٹرن پالیٹکس. اسلام میں میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی if it contradicts with قرآن and سنہ. ایسی میجورٹی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ اتھارٹی ہرگز نہیں ہو سکتی. This is the basic difference between the Western politics and Islamic political system. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کو ایز اے لاء دیا ہے اور جو اسٹیٹ کے لیے اسلام ایز اے لاء ہے، اس میں سپریم سوورن پاور، سپریم کورٹ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کورٹ ہے. بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ الہی سپریم کورٹ ہے. اور وہ کوئی ایسا ادارہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے جو قانون قرآن و سنت کے خلاف بنائے. قرآن و سنت کے خلاف قوانین کو بنانا اسلام کے خلاف ہے. ایسا قانون بنانا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ ان اسلامک ہے، چاہے پوری قوم اس پہ ووٹنگ کر دے. یعنی وہاں سورسز آف لاز جو ہے انسانی ذہن ہے، یعنی کنگ شپ بادشاہ انسان ہے، پارلیمنٹ انسانوں کا ایک گروپ ہے، پبلک ڈیمانڈ میجورٹیز اتھارٹی لوگ ہیں. یہاں پہ اسلامک سورسز آف لاز میں دا فرسٹ اینڈ دا پرائم سورس از قرآن. دا سیکنڈ پرائم سورس از، جس کو پرائمری سورسز آف لاز کہتے ہیں، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فرمان قرآن اور حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ پرائمری سورسز آف لاز ہیں اسلامک اسٹیٹ کی. کوئی قانون اگر اس پرائمری سورسز کے خلاف اگر جاتا ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا ادارہ اسلامی مملکت میں اگر قرآن و سنت کے خلاف قانون بناتا ہے یا ایسے قانون بناتا ہے جو اس آیت کی روشنی میں جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اگر یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے تم ان کے دین کی پیروی کرو گے تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور نہ ہی اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار ہے. یعنی آپ اکیلے رہ جائیں گے. اسلامک اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کرے، نام سے نہیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے. چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ اسمبلیز ہوں، چاہے وہ ذیلی عدالتیں ہوں. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا رہی ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ہے. That state will never declare themselves or itself as an Islamic state. The prime duty of the Islamic state is to implement the Quran, to implement the Sunnah and the laws according to Quran and Sunnah. اس کے اور بھی سورسز آف اسلامک لاز ملتے ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اس کے بعد اجماع، کنسنسس. اور کنسنسس میں یہ نہیں کہ آپ نے اپنی پسند کے لوگوں کو، ایسے یزید نے اپنی پسند کے لوگوں کو اپنے مشاورتی کمیٹی میں رکھ لیا اور رکھنے کے بعد سارے فتوے جو تھے وہ درباری ملا جس کو آپ کہیں، جو تلوے چاٹتے تھے، وہ ایسے قوانین بنائیں، ایسے قوانین کی وہ پاسداری کرنے کی بات کریں یا امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں. ایسے درباری ملا، کنسنسس آف مجتہدین آف دا جورسٹس، کہ جورسٹ کو بٹھا کے قوانین بنائے جائیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق پوچھا جائے گا. جہاں تک ٹیکنوکریٹ کی بات ہے، جہاں تک فن کے ماہرین کی بات ہے، ان کو ساتھ ملایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اسلامی حدود کیا ہیں کس معاملے میں. لیکن دا پرائم ڈیوٹی از دیٹ، یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ قوانین بنا رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ امپلیمنٹیشن ایسی کوئی کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اسلامی عقائد کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں پریکٹیکلی، صرف اس وجہ سے کہ ہماری اکانومی تباہ نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے کہ ہم دنیا میں اکیلے نہ رہ جائیں. اللہ اور اس کا رسول جس کے ساتھ ہو وہ دنیا میں اکیلا نہیں رہتا.
تو پہلی ڈیوٹی یہ ہے اسلامک اسٹیٹ کی کہ وہ اپنی حدود اربع کا تعین کرے. سب سے پہلے بات یہ کہ آپ کی خارجہ پالیسی میں جو آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے یا جو فورن افیئرس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں بھی فورن افیئرس جو تعلقات تھے وہ تھے، خرید و فروخت ان سے ہوتی تھی. لیکن جہاں کہیں اسلام کی بات آتی، جہاں کہیں ایمان کی بات آتی، جہاں کہیں اسلامی اقدار کی بات آتی، ایمانیات کی بات آتی، یا ان بنیادی نکات کی بات آتی کہ جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. سارے جو بزنس ریلیشن شپس ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے فیصلے کیے جاتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو بہت سے چیلنجز تھے، انٹرنل بھی تھے، ایکسٹرنل بھی تھے. آپ کا کیا کردار رہا؟ کیا آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے ہاتھ کو روکا کہ بھئی اس وقت تو حالات بڑے خراب ہیں، اگر ہم نے ان سے جنگ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری ریاست اندر سے کمزور ہو جائے گی؟ یہ اکنامیکل بون تھی. زکوٰۃ از دی بیک بون آف اسلامک اکنامک سسٹم. اس وقت اگر آپ چھوٹ دے دیتے تو پوری اسلامی ریاست کا معاشی نظام تباہ برباد ہو کے رہ جاتا. پھر دوسری چیز، جھوٹے یعنی مدعیان نبوت کے خلاف، جھوٹے نبیوں کے خلاف آپ نے جو آواز اٹھائی. جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی جنگ نہیں ملتی اتنے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہو. کیوں؟ ایسا مسئلہ تھا کہ یہ مسئلہ اگر اس پر کمپرومائز اسلامک ریاست کر لے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہود و نصارہ کو یا طاغوتی طاقتوں کو، کفر کی طاقتوں کو یا دشمنوں کو، کہ ہمارا اکانومی اس وقت ایسی حال میں نہیں ہے، ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. اگر صحابہ کرام ذرا سی اس میں تامل کا مظاہرہ فرماتے تو اسلامی نظام درم برم ہو کے رہ جاتا. آپ کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی ریاست کی بقا کے لیے آپ نے کبھی بھی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، کبھی بھی یہود و نصارہ سے اپروول لینے کے لیے کہ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ بڑے پرامن ہیں، کوئی ایسے اسٹیپس نہیں لیے. کہ کوئی ریاست اگر ایسا کام کرے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے قوانین کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کر دیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ایک کھلی چھٹی دے دیں ان کو، جو چاہے وہ کرتے رہیں کہ ہم اسلامی ریاست ہیں، اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں دہشت گرد کہا جائے گا، ہمارے خلاف تو یہ ہو جائے گا. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا. اور ریاست تو ویسے ہی تباہی کے کنارے پہ پہنچ جائے گی اسلامی ریاست جب ان چیزوں کے اوپر آپ کمپرومائز کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اکانومی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پالیسی، دے ول نیور بی پلیز ود یو. قرآن نے کہا کہ جب تک تم ان کے دین کے اوپر نہیں آ رہے تو تم سے راضی نہیں ہوں گے. ان کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کتنی ڈیمانڈز پوری کریں گے؟ شراب خانے کھول دو، زنا کے اڈے کھول دو، اسلامی قوانین کو ختم کر دو، تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دو، ختم نبوت کا قانون ختم کر دو. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو پاکستان کا آئین ایک ایسا آئین ہے دنیا کا کہ ایسا آئین دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ضروری یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ من جانب اللہ ہے، کوئی وحی کی ہوئی چیز ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، بالکل. لیکن ہمارے علماء کرام نے ماضی میں اس آئین کو بنانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اور ایک ایسا آئین بنایا کہ جس میں بلاسفیمیس لاز کو رکھا گیا. یہ قانون تو یورپ کو بنانا چاہیے تھا، امریکہ کو بنانا چاہیے تھا، کرسچن ورلڈ کو بنانا چاہیے تھا، کیونکہ میجورٹی میں تو آپ ہیں اس وقت دنیا میں، ہم تو نہیں ہیں. میجورٹی میں کرسچنس ہیں، ان کو بنانا چاہیے تھا ایسا قانون کہ وہ کسی مذہب کی توہین نہ ہو، کسی نبی کی توہین نہ ہو. بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام نبیوں کو عیسائی اور یہودی مانتے ہیں. عیسائی زیادہ تر نبیوں کو مانتے ہیں. سب کے قانون آپ دیکھ لیں تو جینیسس میں آپ دیکھ لیں، بائبل شروع ہوتی ہے تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں. تو یہ قانون تو آپ کو بنانا چاہیے تھا.
آرچ بشپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, کرسچن ورلڈ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان نے ایک ایسا آئین بنایا ہے جس میں تحفظ ناموس رسالت ہے. نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ, بلکہ کسی بھی نبی کی شان میں اگر گستاخی کی جائے گی تو اس کے لیے قانون سازی پہلی مرتبہ دنیا میں اگر کسی آئین میں ہوئی ہے تو وہ پاکستان کا آئین ہے. دے مسٹ بی ہیپی کہ ہم جو قانون نہیں بنا سکے پاکستان میں بن گیا, اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کسی بھی مذہب کے خلاف اگر آپ نے آواز اٹھائی, کسی بھی مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی, کسی بھی نبی کی شان میں اگر آپ نے گستاخی کی, تو قانون حرکت میں آئے گا پاکستان میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز جو ہے وہ ایسے قوانین کو ختم کرنے کے در پہ. کیوں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ ان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے, اور یہ تعلیم فرمائی مسلمانوں تم ان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے. تم ان کی کتنی کنڈیشنز مان لو, FATF کی کتنی شرائط مان لو, ورلڈ بینک کی کتنی شرائط مان لو, IMF کی کتنی شرائط مان لو, ان کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جائیں گی, حتیٰ یہ کہ یہ کہیں گے کہ اپنا دین بھی بدل لو. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے دین کی پیروی شروع کر دو. تو پریکٹیکلی اگر ریاست ان کے دین کی پیروی شروع کر دیتی ہے کہ ایسے قوانین کو ختم کر دیتی ہے, سود کو ختم نہیں کیا جا رہا اسلامی ریاست سے, ملکیت کے معاملے کو ختم نہیں کیا جا رہا, جاگیردارانہ نظام کو ختم نہیں کیا جا رہا, کیپٹلزم کو ختم نہیں کیا جا رہا, جناب ناموس رسالت کے قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن. اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ اسلام کو نہیں دیکھنا چاہتے. یہ اسلام کو چاہتے ہیں مسجدوں میں رہے, امام بارگاہوں میں رہے, عبادت خانوں میں اسلام رہے, بس روزے رکھے, نمازیں پڑھے, سب, لیکن اسمبلی میں اسلام کی بات نہیں. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دیتی ہے, اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے آپ کے آئین کے تحت. تو سپریم کورٹ تو اللہ کی کورٹ ہے, اللہ اس کے رسول کی سپریم کورٹ ہے. اس سے بڑی سپریم کورٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کورٹ کے خلاف اگر آپ فیصلہ دیتے ہیں, اس کورٹ کے خلاف اگر آپ جاتے ہیں, تو کیا قانون قدرت, اللہ کا قانون حرکت پہ نہیں آئے گا؟ اس اسٹیٹ کو آپ کیسے بچائیں گے جس میں سود کو آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ سود تو مجھ سے اعلان جنگ ہے. آپ اللہ سے جنگ کر کے کس کو خوش کر کے آپ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جب اللہ سے آپ نے اعلان جنگ کر دیا, جو رزاق ہے, جو خالق کائنات ہے, اور جس نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم نے سود کے نظام کو رائج کیا تو تم نے گویا مجھ سے اعلان جنگ کر دیا. تو اللہ سے اعلان جنگ کر کے آپ چاہتے ہیں آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یوں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے قوانین کی روح سے اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو ایز اٹ از ان دا قرآن اینڈ سنہ should be and must be implemented in the Islamic state, otherwise the state will be no more. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی آپ کی ریاست کو نہیں بچا سکتی. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو اس میں تولا جائے گا, اسلامک رول میں تو تولا جائے گا کہ صاحب کردار ہے بھی یا نہیں ہے, جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, کتنا قرآن و سنت کی پاسداری کرتا ہے وہ. اس کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے پتہ چلے گا. زبانی دعووں سے بات نہیں ہوگی کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن قرآن و سنت کا وہ کتنا کر رہا ہے, یہ دیکھا جائے گا. اگر وہ اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنا رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک رولز وہ کام کر رہا ہے. اور اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے تو پوری ریاست کے لیے کہہ دیا کہ پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور اسلامک اسٹیٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا, اور اس وجہ سے بنا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اسلامک رولز کو امپلیمنٹ کرنا تھا, اپنی اکانومی میں کرنا تھا, اپنی سوشل لائف میں کرنا تھا, اپنی اکنامیکل لائف میں کرنا تھا, اپنی ڈومیسٹک لائف میں کرنا تھا, اپنی ایجوکیشنل پالیسیز میں کرنا تھا, اپنی فارن پالیسی میں کرنا تھا, اپنی انٹرنل پالیسیز میں کرنا تھا. آپ کو اسٹریٹجی وہ بنانی چاہیے تھی جو اللہ اور اس کے رسول نے دی, جو خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اسلامی ریاست, فلاحی ریاست دعووں سے یا الفاظوں سے نہیں بنتی بلکہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن سے بنتی ہے. If you are not practically doing something good for the Islamic State, it means that your claims are no more, baseless.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان کے داخلی دشمنوں سے پاکستان کو بچائے، پاکستان کے خارجی دشمنوں سے پاکستان کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔